کتنے طرح کے موضوع پہ بات کی ہے اور جو بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں اسلام پر، تو اس کو لے کر ہمارے کئی عالم بولتے ہیں کہ جو بھی اسلام کے انر ٹاپک ہے، جو اندر والے ٹاپک ہیں، ہوں، ان پہ بات کرنے سے پہلے نا اصل میں سب سے پہلے نا کسی سے بھی مطلب گاڈ پہ بات کی خدا جائے کے گی، وجود جب وہ پہ ہاں بات کرنا ہاں ہے. ٹھیک ہے ہاں اور جب اس کے بعد کوئی یہ مانتا ہی ہے کہ بھائی خدا ہے، کوئی گاڈ ہے، ٹھیک ہے، تو ہوں، اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ بھائی وہ خدا جو مین ہے وہی اللہ ہے، پھر اس پہ بات ہوگی. جب ہوں، یہ دونوں ٹاپک فائنل ہو جائیں گے، اس کے بعد کہ کیا نام ہے کوئی دھرم ہے یا کوئی بھی سبھیتا ہے اس کے اندر کی کوئی بات کی جائے گی کہ ہاں بھائی اس کے اندر یہ غلط ہے، کیونکہ جو مین بیس پہلے طے ہونا چاہیے نا اس کے بعد. جی. تو آپ جی کس پہ بات کرنا چاہتے؟ ہاں یہی والا، جیسے میں تو آپ لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں، آپ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی گاڈ تو ہے ہی، ٹھیک ہے، آپ کا یہ کیا کہنا ہے کیا کہ بولتے ہیں؟ آپ یہ بولتے ہیں گاڈ یعنی کریٹر تو ہے ہی، تو جو ہے ہی، اوکے، ہاں ٹھیک ہے. کوئی بھی ایک مطلب جیسے ابھی جیسے آپ تو اپنے بقول یہ بولتے ہیں کہ بھائی میرے کو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے وہ ہے کہ نہیں ہے، جی. تو ہاں تو یہ بات اسی زمرے میں آ جاتی ہے کہ بھائی کہ آپ اس کا انکار بھی نہیں کرتے ہیں نا، ہوں، آپ کو ہوں. بس ہاں آپ کو بس اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا، ایک مطلب یہ ہوا جی. اس کا. ہاں ہوں. تو جیسے میں بھی جیسے فزیکلی بھی کیسے جو کتنے سارے عالم ہیں ان سے بھی ملا ہوں، اس بارے میں بات کی، ٹھیک ہے، تو کئی عالم یہ بولتے ہیں کہ جو اسلام کی جو قرآن شریف کتاب ہے نا، ٹھیک ہے، اس کی مین دلیل یہ ہے کہ یہی والا اللہ اصلی خدا ہے یا اصلی گاڈ ہے، کہ ایسی کتاب نہ کوئی اور لے کر نہیں آ سکتا ہے. ہوں. اور اللہ پاک نے اس کا چیلنج بھی قرآن شریف میں دیا ہوا ہے، اور آج تک کوئی اس طرح کی آیات جو ہے لے کر نہیں آیا. کئی جگہوں پر ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اگر سچے ہو تو اس طرح کی آیتیں اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ بنائی ہوئی آیتیں ہیں، گھڑی ہوئی ہیں، تو تم بھی گھڑ لو، اپنے مددگار لے کر آ جاؤ. تو اور جیسے آپ لوگ بولتے ہیں کہ ہم جو علی مرزا ہے اس سے ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں، تو اس کی ان کی ایک ویڈیو ہے، اس میں انہوں نے بولا ہوا ہے کہ بھائی چاہے حضرت عائشہ کا ٹاپک ہو یا کوئی بھی ٹاپک ہو، ان سبھی پہ بات ہونے سے پہلے بات ہوگی کیا نام ہے گاڈ کے ہونے یا نہ ہونے پر. اس کے بعد کوئی اندر جیسے وہ مثال دیتے ہیں کہ قادیانی سے پہلے ختم نبوت پہ بات ہوگی، نہ کہ اس سے یہ پوچھیں گے تو رفع دین کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بھائی تو کرتا نہیں کرتا ہمیں کیا لینا دینا، جو مین ٹاپک ہے، جو مین اختلاف ہے، پہلے اس پہ بات ہو جائے گی، پھر اس کے اندر کی بات ہوگی. تو ایسے ہی ٹھیک جیسے میں نے ایسے بھی کتنے سمجھ عالم گیا سے آپ کا پوچھا ہے. مدعا. آپ کا مدعا سمجھ گیا. اب آپ جی جو ہے اللہ کو، ہاں ایڈم صاحب بولیں. ایک سیکنڈ یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے کہی ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کا قرآن اور محمد سے اور حدیثوں سے کوئی تعلق نہیں. بائی دا وے کیا چیز ٹھیک کیسے جیسے ہے، کوئی ایک چیز. ایک سیکنڈ رک جائیں پلیز. دیکھیں آپ اتنی دیر سے بول رہے تھے، میں میوٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا، تو میری بات بھی سن لیں. یہ جو جتنی بھی آپ نے بولی ہیں باتیں، اس میں محمد نے کوئی حدیث میں یہ نہیں کہا کہ جس کسی سے بات کرنی ہے اس کو اسی طریقے سے پہلے کرنی ہے، پہلے اس پہ کرنی ہے، پھر اس پہ کرنی ہے، پھر اس پہ کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یہ آپ کے علماء کا اسکیپ آرگیومنٹ ہے. اسکیپ آرگیومنٹ اسے کہتے ہیں کہ آپ وہ چاہتے نہیں ہیں اتنے کنٹروورشل ٹاپکس پہ بات کرنا، تو لہٰذا دے آر بائنڈنگ، دے آر ایکچولی پٹنگ سم بائنڈنگس کہ یار ایک ایسی چیز ہے، یہ والی چیز ایسی چیز ہے جس پہ ہم جو ہے نا 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے گیم بنا سکتے ہیں. تو وائی ناٹ لیٹس یو دس، کیونکہ اس کے اندر ہم کمن کیریاں کر سکتے ہیں. بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ آدھے گھنٹے سے زیادہ اس چیز پہ کمن کیری میرے ساتھ نہیں کر سکتے. آپ نہیں کر سکتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی جلیبی نکلنا شروع ہو جائے گی. سو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے جلیبی لائے ہیں، آپ اس پہ بھی بہت زیادہ دیر نہیں کھیل سکتے میرے ساتھ، اور آپ کا کوئی عالم بھی آ جائے گا وہ بھی نہیں کھیل سکتا. لیکن بائی ڈیفینیشن دس از دا اونلی تھنگ جس میں آپ کی جلیبیوں کی جو لیول ہے نا وہ کافی زیادہ ہے. اینڈ دیٹ از وائی دے وانٹ ٹو ڈو دس، کیونکہ اس میں آپ کو ملٹیپل آرگیومنٹس آ جاتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ نے اس پہ کنٹینیو کرنا ہے، یو سو بسم اللہ آپ کریں. لیکن یاد رکھیے گا ہم یہاں پہ آپ کے عالموں کی طرح ہوائی آرگیومنٹ نہیں دیتے اور نہ ہی ہوائی آرگیومنٹ مانگتے ہیں. جو آرگیومنٹ آپ دیں گے نا وہ آپ کو پرووائڈ کرنا پڑے گا ود ایویڈینسز، ٹھیک ہے، ایویڈینسز پروف کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور قرآن ایک پروف نہیں ہے، وہ ایک حجت ہے. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. قرآن پروف نہیں ہے، حجت ہے. سو اگر آپ سے پروف مانگا جائے گا، کیونکہ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں آپ گاڈ کو اللہ ثابت کرنا ہے آپ نے، سو قرآن اب حجت ہوئے گی، پروف نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ایک کتاب کہتی ہے قرآن کہ اللہ نے دنیا بنائی، دوسری کتاب کہتی ہے وشنو نے یہ دنیا بنائی، تیسری کتاب کہتی ہے جیسس نے یہ دنیا بنائی.
سو لہٰذا 3 کتابیں 3 ڈفرنٹ خداؤں کو کریٹر مان رہی ہیں. تو لہٰذا اب قرآن پروف نہیں بنے گا, وہ اب حجت بنے گا. پلیز کنٹینیو. ہاں ٹھیک ہے, میں نے آپ کی بات سن لی ہے. جیسے میں اسی بات پہ بول رہا تھا کہ جب یہ بات بولی جاتی ہے اور کہ گاڈ ہمارا اللہ ہے, تو ظاہر بات ہے یہ بات سامنے آتی ہے کہ پھر دوسرے دھرم کے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا کریٹر تو یہ ہمارا یہ ہے. تو اسی پر کئی عالم جو ہیں اس پر بتاتے ہیں کہ مطلب اب یہ ثابت کیسے ہوگا کہ بھائی جو بھی کتاب انسان کے پاس ہے وہ مین والے خدا کی ہے, جو اصلی والا خدا ہے. تو اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے خود کسی اور کتاب میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں ملتا, چاہے وہ بائبل علماء کے مطابق, چاہے وہ اور کوئی دھرم کی کتاب ہو, جس میں اس کا خدا یہ دعویٰ کرتا ہو کہ یہ کتاب تو ایسی ہے اور ہم اس کا ایسا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کتاب بنائی جا سکتی نہیں ہے. اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھائی کہ اتنے سال گزر گئے ہیں, جو بھی 14 سال, تو ابھی تک کوئی بھی اس طرح کی آیت لے کے نہیں آ پایا, اور نہ ہی کوئی سر آپ ایسی نے ہسٹری حدیثیں پڑھی, ہیں. سر آپ نے ہسٹری پڑھی, جیسے کیسے ہسٹری, اسلامک ہسٹری یا میں جو آپ کو دنیاوی؟ اسلامک ہسٹری کہ اسلام میں کتنے لوگوں نے قرآن جیسی آیتیں لکھی اور آپ نے ان کو قتل کیا, اور ہر دفعہ آپ نے اس ٹائپ کی آیت کے اگینسٹ ایک نیا آرگیومنٹ دیا. سو لیٹ می ٹیل یو, جب اللہ نے کہا نا اس قسم کی آیت کوئی نہیں لا سکتا, اللہ جی نے جی بہت ساری چیزیں ڈیفائن ہی نہیں کی. فار ایگزامپل مجھے بتائیے, کیا جو آیت اس طرح کی لے کے آنی ہے, کیا اس کو عربی میں ہونا ضروری ہے؟ کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو عربی میں ہونا ضروری ہے؟ نہیں, تو اس کے بارے میں سر میں ہاں ہم سمپل سوال ہے, سمپل جواب چاہیے, سمپل سوال ہے, ہاں میں سمپل جواب چاہیے. بالکل سمپل جواب دے رہا ہوں. جو بھی عالم سے بات ہوئی ان کا کہنا یہ ہے کہ جب عربی میں نہیں قرآن عالم کی بات نہیں شریف کر نازل ہوا. عالم کی, سر ایک سیکنڈ, عالم کی بات نہیں کر رہا میں نے یہ پوچھا سر, دیکھیں غلط بات. میں نے کہا کہ اللہ نے لینگویج کی قید لگائی ہے قرآن کے اندر؟ صراحتاً تو نہیں لگائی ہے, لیکن کتاب تو نہیں عربی لگائی. کی ہے نا, یہ کہنا ہے. اوکے, نہیں کتاب عربی کی اس لیے ہے کیونکہ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے. ساحل صاحب گوگل پہ سرچ کریں, میں آپ کو آیت دیتا ہوں تاکہ اس کا نمبر آ جائے, میرے پاس ذہن میں نہیں ہے اس وقت. We have revealed to you this Quran in Arabic so that you could warn the people of the city. تاکہ آپ, we have given you this Arabic Quran so that you could warn the people of the city. گوگل پہ لکھ کے قرآن لکھیں. We have given you this Arabic Quran to warn the people of the city. قرآن لکھ دیں اس کے اینڈ میں. 42:7. کھولیں سر, کھولیں. ایک منٹ, سوری یار, میرے پاس اس وقت کمپیوٹر نہیں ہے میرے سامنے, نہیں تو میں سارا کچھ کر کے کھول دیتا تھا. جی سر, یہ آیت پوری پڑھیں گے, ذرا ان کو دکھاتے ہیں. اچھا امیت لے کے آ گیا, چلو جی سر آیت پوری پڑھیں, عربی میں, ہندی میں. اوحینا الیک قرآن عربیا قرآن قومی. عربیا. ہاں ٹھیک ہے سر آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھ دیں. ٹھیک ہے, ٹرانسلیٹر ہے کہاں ہے, کون سی پڑھو؟ ہاں ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم نے وہی کیا ہے آپ کی طرف یہ قرآن عربی, تاکہ آپ خبردار کریں بستیوں کے مرکز اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر دیں اس جمع ہونے والے دن سے جس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس دن ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا. سو بیسیکلی عربی میں قرآن کیوں آیا؟ کیونکہ اس سٹی, یہ جو سٹی ہے پرٹیکولر, اس کو وارن کرنا تھا جو کہ عربی میں ہے. کیونکہ نہیں سرچ کریں سر, ایک اور سرچ کریں کہ ایک اور سرچ کریں قرآن کی کہ we have revealed Quran to you in Arabic so that you will not say that none of the books has been revealed to us in our language. امیت سرچ کر رہے ہو نا؟ اوکے جی یہ والی آیت بھی لے آئیں سر. جی سر لے آئیں سر. اب یہ کہتا ہے کہ ہم نے عربی میں قرآن تمہارے پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ کوئی بھی اسکرپچر ہماری زبان میں نازل نہیں ہوا تھا.
کس وجہ سے ہم نے یہ اسکرپچر تم سے تمہاری سو لہذا قرآن کا جو چیلنج ہے وہ عربی کے لیے نہیں ہے, وہ آپ کے اسکالرز نے کہا عربی میں ہے. قرآن کہتا ہے قرآن عربی میں صرف اس لیے تاکہ تم لوگ یہ بات نہ کہو کہ یہ ہمارے اوپر کبھی بھی کوئی اسکرپچر ہماری لینگویج میں نہیں آیا تھا. سمجھ لگی سی؟ ٹھیک ہے. اوکے ناؤ اب مجھے بتائیں کہ جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس جیسی کوئی صورت نازل کرو, یہ ریسٹرکشن کہاں ہے کہ ہیبرو قوم نے اس کو ہیبرو میں, کرسچن قوم نے اس کو گریک میں, اور امریکن قوم نے اس کو انگریزی میں نہیں دینا تھا. ہاں ٹھیک ہے, مطلب کسی بھی بھاشا, اچھا آپ یہ مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوسری بھاشاؤں میں اس کا جواب موجود ہے, مطلب اس والے چیلنج کو آگے میں یہ بڑھنے کہہ ہی کے نہیں لیے. رہا سر آپ کیوں میرے سے ہاں آگے ٹھیک ہے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے جہاں سراہتا تک میں نہیں بات ہے, کر رہا ہوں صرف ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, میں ایسے ہی بتا دے رہا ہوں جو آپ صاف صاف سننا چاہ رہے ہو وہ ایسے بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی دقت نہیں, میں بول دیا. بہترین. دوسرا سوال, اب اس جیسی اگر آیت لانی ہے تو کس لیول پہ لے کے آنی ہے؟ کیا وہ آیت میتھمیٹیکلی ایکوریٹ ہونی چاہیے, یا وہ آیت سائنٹیفکلی ایکوریٹ ہونی چاہیے, یا وہ آیت ہسٹوریکلی ایکوریٹ ہونی چاہیے؟ کس طریقے سے ایکوریٹ ہونی چاہیے تاکہ قرآن جیسی بنے؟ ظاہر بات ہے جب کہیں پہ کسی چیز کو ایک خاص نہیں کیا جاتا, اسپیسیفک نہیں کیا جاتا ہے, تو وہ پوری جیسی وہ آیت ہے اس طرح کی آپ کو لانے کے لیے کہا جا اس رہا ہے. کا مطلب ہے کہ اگر خاص کوئی بھی نہیں کیا کسی گیا تو پرفیکٹ, اس کا مطلب ہے اٹ ڈز ناٹ میٹر نو میٹر ہاؤ آئی اسپیک, ایز لانگ ایز آئی اسپیک اٹ از گڈ. کریکٹ؟ ٹھیک ہے. بہترین ہو گیا. اچھا جی, میں ابھی آپ کو ایک بڑی مزیدار چیز دکھاتا ہوں. ساحل صاحب ایک میں آپ کو لنک دینے لگا ہوں, ٹھیک ہے؟ یہ لنک ہمارے بھائی کو ذرا شو کر دیں, میں نہیں کر سکتا ہوں, یہ امت میں کرے گا. پرائیویٹ چیٹ میں ڈال رہا ہوں, پرائیویٹ چیٹ میں ڈال رہا ہوں. جی سر, یہ میں نے امت پرائیویٹ چیٹ میں ڈال دیا. میں یہ کھول دیں. سر یہ ذرا آیت پڑھیے گا سر, نیچے والی دوسری آیت. اننی ان اللہ لا الہ الا لقد خلقت. ٹھیک ہے, کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, بے شک, ہاں لقد خلقت اتادر فیونس الارض المریخ و بقیہ القوائب. قوائب, ٹھیک ہے, قواقب. ہاں ٹھیک اوکے ہے. سر, یہ کیسے قرآن کی آیت نہیں ہے حالانکہ عربی میں؟ بے شک یہ میں ہوں اللہ, میرے سوا کوئی معبود نہیں. میں نے کیا لکھا ہے, اتارد, زہرا, زمین اور مریخ اور باقی سیارے بنائے ہیں. تھینک یو. جی سر, کیا مسئلہ ہاں ہے اس آیت میں؟ ہاں اس والے, ہاں اس طرح کی جو بھی آیت ہے یا جو سچ والا صاحب نے بھی بنائی ہے تو اس کو چھوڑ دیں کاپی کہا یہ بات جاتا ہے. ہاں کریں. ٹھیک ہے, تو ان کو سیم کاپی کہا جاتا ہے کہ ایسی آیت تو کیسے اس میں پہلے سے موجود ہے. کہاں پہ جیسے موجود یہ ہے؟ تو دکھا دیں اننی آپ انا اللہ, مجھے. تو دیکھیں بے شک میں اللہ ہوں, ٹھیک ہے, یہ تو obviously اس کے علاوہ عربی میں یہی پرابلم میں آپ کو یہ بتانا ہے, چاہ رہا تھا. بالکل ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر کبھی بھی لوگوں نے جب دیا قرآن جیسی آیات تو آپ لوگوں نے اسی قسم کے فضول ریفرنس آرگیومنٹس دیے جس کا کوئی تعلق نہیں بنتا. اگر کسی نے کہنا ہے کہ انڈیڈ آئی ایم اللہ, تو وہ یہی لکھے گا. بائی دا وے, پھر اس کا مطلب ہے قرآن نے بھی چوری کیا تورا سے, اور تورا کا خدا یہوہ ہے, تورا کا خدا اللہ نہیں ہے, وہاں سے چوری کیا. پھر قرآن نے بھی جو چیز چوری کی وہ پہلے سے لکھی ہوئی تھی کہ انڈیڈ آئی ایم یور لارڈ, ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 2, بے شک میں تمہارا رب ہوں. اب یہ چیز پھر عربی میں اگر ٹرانسلیٹ کرو گے تو اننی انا اللہ ہی بنے گا یا اننی انا ربو کا بنے گا. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ نے یہ دونوں لفظ یوز کیے, اننی انا اللہ اور اننی الا ربو کا. دا ہول آئیڈیا از کہ اگر آپ یہ کہو گے کہ یہ چیز عربی میں قرآن سے, یہ دو ورڈ قرآن سے لیے گئے ہیں, تو بھائی پھر آپ اپنے آپ کو اللہ ثابت نہیں کر سکتے, کہہ نہیں سکتے. اگر آپ نے قرآن جیسی آیت دینی ہے اور اپنے آپ کو اللہ ثابت کرنا ہے تو یو ہیو ٹو رائٹ اٹ لائک دس, ادروائز دیر از نو ادر وے. تو بھائی آپ کے جو اسکالرس کے آرگیومنٹ ہے نا, ان کے ریبٹل آج تک دنیا میں ہر سینچری میں لوگوں نے قرآن جیسے قرآن دیے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ یار قرآن بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگوں کے علماء نے آگے سے اسی قسم کے اسٹوپڈ جواب دیے,
اور بات ختم ہو گئی. کیونکہ کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ نہیں کرا, کسی بھی بندے نے لوگوں کو مار مار کے اپنے دین میں داخل نہیں کرا, لہٰذا اس کی بات ہسٹری میں ویب سائٹس کے اوپر پڑی ہوئی ہے. آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ کتنی دفعہ قرآن جیسا, اور قرآن سے بہت اچھا, کیونکہ قرآن میں تو ہسٹوریکل ایررز ہیں, قرآن میں سائنٹیفک ایررز ہیں, قرآن میں ہسٹری کے ایررز ہیں. فار ایگزامپل زبور کو اللہ نے چین مل دے دی تھی, جبکہ زبور جو چین مل جو ہے وہ ڈیوڈ کے مرنے کے 400 سال بعد ایجاد ہوئی تھی, جبکہ قرآن میں ہسٹوریکلی یہ ایرر ہے. قرآن میں سامری جو ہے وہ موسیٰ کے زمانے میں چلا گیا, حالانکہ سامری پناہ جو ہے وہ موسیٰ سے 800 سال کے بعد آیا تھا. سو قرآن میں ہسٹوریکل ایررز ہیں, قرآن میں سائنٹیفک ایررز ہیں, سو مینی ایررز ہیں. اور ہم جو آیت دیں گے آپ کو وہ قرآن سے 1000 درجے بہتر ہوگی, لیکن آپ مانیں گے نہیں. سو ونس اگین دس از اے فیک آرگیومنٹ, کیونکہ اللہ نے ڈیفائن ہی نہیں کیا کہ قرآن سے بہتر جب آپ نے آیت دینی ہے تو کس طریقے سے دینی ہے, کیا اس کا معیار ہوگا, پیمانہ کیا ہوگا. میں کہتا ہوں, ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں آپ کو, میں کہتا ہوں جی کوکا کولا سے اچھا کولا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. کیا آپ میری اس بات کو مانتے ہیں؟ وہ تو لوگ کی پسند کے اوپر ہے, یہاں پہ تو کوئی ایگزیکٹلی, کیونکہ 35% لوگ کہیں گے نہیں بھائی پیپسی سے اچھا کولا کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ 35% لوگ کولاز میں پیپسی کو پسند کرتے ہیں اور 65% لوگ جو ہے کوکا کولا کو پسند کرتے ہیں. ناؤ اس کا مطلب ہے پسند ناپسند بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اب چونکہ اللہ نے معیار نہیں دیا, لہذا ہر دفعہ جب آپ آیت بنائیں گے تو آپ پسند ناپسند اور پرسنل آرگیومنٹس کے اوپر اس کو پرکھیں گے, کبھی بھی کسی پیمانے پہ نہیں پرکھ رہے. تو چونکہ پیمانے پہ نہیں پرکھ رہے, لہذا کبھی بھی ہر کوئی بندہ جو مسلمان ہوگا, obviously چونکہ اس نے تو ثابت کرنا نا کہ یہ تم نے نہیں بنا سکے, اللہ کا پیمانہ نہیں توڑ سکے, تو وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک نیا آرگیومنٹ دے دے گا which will get into the negation of that particular verse جو اگلے نے بنائی ہے, مگر کبھی بھی اللہ نہیں دے سکا. And that is why this is the utmost stupid idiotic قسم کا آرگیومنٹ کہ اس سے اچھی آیات لا کے دکھا دو. میں کہہ سکتا ہوں کہ شیکسپیئر سے زیادہ اچھا ناول کبھی کسی نے نہیں لکھا اور دنیا میں کوئی لکھ بھی نہیں سکتا, یہ میں کہتا ہوں. لہذا کیا شیکسپیئر جو ہے وہ خدا ہو گیا؟ مجھے دکھاؤ کہ ولیم شیکسپیئر سے بہتر آج تک کبھی کسی نے ناول لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے. اوکے دین پھر ولیم شیکسپیئر خدا ہو گیا, کیونکہ اس نے اس سے زیادہ اچھا کبھی کوئی ناول لکھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا. ونس اگین یو سی دا پرابلم ہیئر, یا ابھی بھی آپ کا دماغ بند ہے؟ نہیں میں یہ ساری جو آپ نے بات بتائی وہ میں نے سن لی ہے. اصل میں کہ کہنا یہ ہے کہ مطلب اس طرح کا دعوت جو بھی آسمانی کی کتابیں اس میں کسی میں بھی نہیں ہے, جیسے اس طرح کا دعویٰ. ایک سیکنڈ, دعویٰ سر وہی تو کہہ رہا ہوں, only a stupid can do this دعویٰ, only a stupid person can do this دعویٰ. اگر میں دعویٰ کروں گا, فار ایگزامپل آپ کو پتا ٹیسلا کس نے بنائی تھی؟ ٹیسلا موٹر کار, الیکٹرک موٹر کار. جیسے کہ کمپنی کے لیے پوچھ رہے ہیں یا جو ٹیسلا ویگیانک ہے ان کے نام کیا نام ہے اس کا کیا نام ہے بندے کا؟ بڑا بلینئر ہے دنیا کا. ایلن مسک نے آج سے 1980 سے 2005 تک کہا جاتا تھا کہ جو راکٹ ہے نا, یہ جب آسمان پہ جاتا ہے نا تو ہمیں راکٹ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, زمین پہ اتار لینا چاہیے, تاکہ ہم جو ہے نا اس کو ہم ری یوز کر سکیں. کریکٹ؟ بالکل. ہر کسی نے کہا تھا یہ اسٹوپیڈیٹی ہے, کوئی نہیں کر سکتا, یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی, ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہو سکے, اٹس امپاسبل. کریکٹ؟ ٹھیک ہے. اس نے 50 سم تھنگ, مجھے بھول گیا کتنے, 50 سے زیادہ اس کے تھے, یہ پاسبل کر دیا. اس نے فیلئرز کرنے کے بعد فائنلی اس کو سکسیسفل کر دیا ہے کہ راکٹ وہ زمین پہ اتار دیتا ہے. بالکل اتار دیتا. رائٹ. سو کیا اب اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں پہ آپ کے پاس ایک چیز تھی, اس کے لیے ایک ڈیٹا تھا, اس کے لیے پیمانہ تھا کہ سکسیس کا پیمانہ کیا ہے. اب اس نے کیا کیا کہ ان تمام چیزوں کو یوز کرتے ہوئے اس پیمانے کو توڑ کے چیز ثابت کر کے دکھائی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ قرآن سے اچھی آیت کے لیے اللہ نے پیمانہ کیا دیا تاکہ میں اس پیمانے کو توڑ کے آیت بنا دوں؟ میں بھی بنا دوں گا. مجھے پیمانہ دے دیں آپ کہ اللہ نے پیمانہ کیا دیا,
اور جب میں اس پیمانے کو توڑوں گا تو آپ نیا پیمانہ نہیں ڈالیں گے اس کے اندر. Now do you understand what I'm saying? آپ کے اللہ نے پیمانہ دیا ہی نہیں ہے, لہذا چونکہ پیمانہ نہیں دیا, لہذا ہر سینچری میں جب لوگوں نے قرآن سے اچھی آیتیں بنائی, آپ نے اس کو ایک نئے پیمانے پہ تولا. ایک بندے نے بنائی, آپ نے اس کے اوپر 2 پیمانے ڈال دیے, حالانکہ اللہ نے نہیں دیے تھے. پھر ایک دوسرے بندے نے ان 2 پیمانوں کو ذہن میں رکھ کے اگلی بنائی, آپ نے اس کے اوپر اگلا پیمانہ مار دیا. پھر اس کے بعد تیسرے بندے نے تیسری بنائی, آپ نے اپنا اگلا پیمانہ مار دیا. میں گارنٹی کرتا ہوں آپ مجھے اپنا پیمانہ دے دیں, میں آیت بناؤں گا, اور جب میں آیت بنا کے لے کے آؤں گا نا, تو آپ اس میں 2 نئے پیمانے ڈال دیں گے جو کہ آپ کے پیمانوں میں تھا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے نہیں دیا. تو بھائی یہ چیلنج تو کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا. پھر دس از انبریکیبل, کیونکہ آپ گول پوسٹ چینج کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں گول پوسٹ چینج کرنا. ٹھیک ہے, کبھی آپ نے سنا ہے گول پوسٹ چینج کرنا؟ یہ آرگیومنٹ سنا ہے آپ نے؟ تو اگر آپ مسلسل گول پوسٹ چینج کرتے رہیں گے تو obviously گول کبھی ہوگا ہی نہیں, گول نہیں آپ کا گول کبھی ہوگا ہی نہیں, کیونکہ آپ گول پوسٹ چینج کرتے جا رہے ہیں. تو بھائی مجھے گول پوسٹ بتائیں کہاں پہ ہے, میں آپ کو توڑ کے دے دیتا ہوں, اس پہ کیا راکٹ سائنس ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک. ابھی جیسے آپ نے کتنی بار بولا کہ مطلب کتنے لوگوں نے جیسے اس طرح کی آیت جو ہے وہ پیش کی ہوئی ہے, تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے سر؟ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں. ابھی پچھلے دنوں انٹرنیٹ پہ نہیں کہہ رہا ہوں مطلب, کیا جیسے جس سمے مکے میں دعویٰ کیا گیا تو علماء سر بتاتے ہیں کہ مکے کے زمانے میں ہاں تو مسیلمہ الکذاب نے اپنا قرآن بھی دیا تھا. مسیلمہ کو الکذاب کیوں کہتا ہے محمد؟ جا کے سرچ کریں مسیلمہ بن الکذاب کے اوپر, کہ محمد کے زمانے میں 2 میجر نبی تھے, کئی نبی تھے, لیکن مسلمہ بن کذاب ون آف دا بگیسٹ نبی تھا. مسیلمہ الکذاب نے اپنا قرآن دیا تھا. نمبر سمپل. اچھا نمبر دوسری بات, آپ کہتے ہیں آسمانی کتاب, قرآن کے علاوہ کوئی کتاب آسمانی ہے ہی نہیں. سر ایک سیکنڈ حضرت, ایک سیکنڈ. ہاں ہاں لکھا ہوا ہے, آپ جا کے پڑھ سرچ تو کریں مسیلمہ الکذاب کے. اور محمد کو مسیلمہ کذاب پہ اتنا غصہ کیوں تھا؟ اسی وجہ سے تھا, وہ دوسرا سب سے بڑا نبی تھا اس زمانے میں. میرے خیال میں 8 یا 9 نبی اکٹھے اٹھے تھے اس علاقے میں. اینی ہاؤ, مسیلمہ الکذاب نے بھی آیتیں دی تھی. اچھا اس کے علاوہ اس زمانے میں شعر و شاعری عروج پہ تھی. اگر آپ سیرت النبی ابن اسحاق پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ابھی بھی کچھ لوگوں کی شعر و شاعری وہاں پہ موجود ہے, اس کے اندر پڑی ہوئی ہے. آپ کے محمد نے ہر دوسرا بندہ جس نے شاعری کی تھی اس کو قتل کر دیا. آپ کو پتا ہے اس بات کا, مجھے بھی پتا ہے اس بات کا. جب فتح مکہ ہوئی اس وقت اس نے ان 2 لڑکیوں کو بھی مروا دیا جو شعر و شاعریاں کرتی تھیں. تو شعر و شاعری, قرآن تو شعر و شاعری ہی ہے, تو شعر و شاعری کو محمد نے ہر طریقے سے ختم کر دیا تاکہ قرآن جیسی شاعری اس زمانے میں کوئی کر ہی نہ سکے. تو محمد نے ہر شاعر کو مروا دیا. تو بھائی جب آپ شاعر کو مروا دو گے اور قرآن ایک شاعری ہے تو آپ کے پاس شاعری آئے گی کیسے؟ لہٰذا کچھ شاعری جو بچ گئی وہ ابن اسحاق کے اندر آج بھی موجود ہے. آپ عربی میں ابن اسحاق پڑھیں, اس شاعری کو پڑھیں, وہ قرآن سے اچھی شاعری ہے. اوکے, اگر آپ اس کو بھی نہیں پڑھتے, آپ سابعین کی کتاب ہے کنز ربا, اس کو پڑھ لیں. قرآن سے اچھی اور مفصل شاعری اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. آپ میرے پاس کبھی بھی اپنا اسکالر لے آئیے, میں آپ کے سامنے پڑھنے کو دکھا تیار ہوں, میں آپ کو دکھا دوں گا. سابعین کون ہوتے ہیں؟ سابعین اس زمانے میں ایک اور نسل تھی. قرآن چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 225 ہے کہ 224 ہے یا 222 ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بے شک جوز, کرسچن اور سابعین جو اللہ پہ اور یوم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. اس زمانے میں محمد جو ہے جوز اور کرسچنز کو اپنے ساتھ ملا رہا تھا. سابعین کے پاس کنزا ربا کے نام سے ایک کتاب ہے جو کہ ہمارے پاس ویلیڈیٹڈ ہے کہ 2nd سینچری, محمد کے مرنے سے پیدا ہونے سے 400 سال پہلے 2nd سینچری میں وہ کتاب لکھی گئی. کچھ اسکالرز کو 3rd سینچری میں کہتے ہیں, پھر بھی محمد سے 300 سال پہلے کی ہوتی ہے. اس کے اندر جو شاعری کی ہوئی ہے اور اس کے اندر لفظ اللہ بھی ہے اور اس کے اندر لفظ توحید بھی ہے. بائی دا وے قرآن کے اندر لفظ توحید نہیں ہے, لیکن سابعین کی کتاب کی پہلا باب کا نام ہی توحید ہے, باب توحید, چیپٹر آف توحید. قرآن کے اندر توحید کا نام ہی نہیں ہے, لیکن سابعین کی کتاب کے اندر پہلے باب کا نام ہی توحید ہے. اور کنزا ربا کے اندر جو پہلا باب ہے, آپ اگر کبھی وہ باب پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ یار یہ کہاں سے آ گیا, بھاشا عربی ہے, کہاں سے آ گیا. کنزا ربا ہاں کی جی, بھاشا مطلب یہی ہے, عربی 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 ہے, عربی عربی. ویسے بھی عربوں نے جو عربی لی ہے وہ سیریائک سے لی ہے, سیریک لینگویج سے, اور وہ اصل میں عربی کی بیس لینگویج ہے جو کہ یہ ان کی اصل لینگویج ہے. ٹھیک ہے, اور کنزا ربا جو ہے وہ وہاں سے ہی نکلا ہے. قرآن اصل میں وہاں سے نکل رہا ہے, اور کہاں سے نکل رہا ہے؟
what else do you think Quran वो came out of? عربی کہاں سے نکلی ہے؟ عربی محمد کے زمانے میں تو ابھی بالکل بیس لینگویج تھی. It was the base language, لکھنے کے قابل بھی نہیں تھی. تو کنزا ربا میں اگر آپ پڑھیں کبھی چیپٹر آف توحید کو, میں آپ کو چیپٹر آف توحید تھوڑا سا سناؤں, آپ کو پتا لگے گا کہ چیپٹر آف توحید میں, اگر آپ برا نہ منائیں, میں اس وقت دکھا نہیں سکتا لیکن میں آپ کو سنا سکتا ہوں چیپٹر آف توحید. میں آپ کو سنا کے دکھاؤں, 2 لائن سناؤ, 2-3 لائن. بسم الحی العظیم مسبح ربی بقلب نقی هو الحی العظیم البصیر القدیر. اچھا امیجن اب آپ یاد کریں اللہ کے 99 نام, توحید کے اندر وہ سارے نام پہلے سے موجود ہیں. سنیے اب دوبارہ سنیے, هو الحی العظیم البصیر القدیر العلیم العزیز الحکیم هو الحی القدیم العریم اقوان النور الغنی اقوان النور هو القول والسمیع السمیع والبصیر الشفاع والزح. سو بیسیکلی وہ ساری چیزیں آ گئی وہاں پہ. سو آپ کے پاس کنزا ربا میں توحید کے چیپٹر میں سب ڈاؤن لوڈ کر لیں انٹرنیٹ سے. تو آپ کے پاس قرآن کا کیا چیلنج ہے؟ آپ کنزا ربا کا چیلنج بنا کے دکھا دیں, کنزا ربا جیسی کتاب دکھا دیں. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو کانٹ ڈو دیٹ. دس از ہاؤ اسٹوپڈ دس آرگومنٹ از. یہ اصل میں یہ دعویٰ کسی اور کتاب میں نہیں ہے نا ہمارے علماء کے مطابق. سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں سر. ارے سر کوئی سر یہ دعویٰ ہی اسٹوپڈ ہے, میں یہی تو بتا رہا ہوں. دعویٰ جو آپ کر رہے ہیں, قرآن جو یہ دعویٰ کر رہا ہے وہ اسٹوپڈ دعویٰ ہے. آپ مجھے کہتے ہو یار ریس کرنی ہے, میں کہتا ہوں اوکے لیٹس ڈو اٹ. اوکے سر ریس کہاں سے شروع کرنی ہے اور کہاں پہ ختم کرنی ہے؟ یہ آپ نے بتایا ہی نہیں. آپ نے بتایا ہی نہیں کہ ریس شروع کہاں پہ کرنی ہے, ختم کہاں کرنی ہے. تو پھر میرا مطلب تو پھر یہ دعویٰ ہی غلط ہے نا. تھینک یو سر, تھینک یو سر, تھینک یو, تھینک یو. تو یہ دعویٰ ہی غلط ہے نا اصل میں. ریس کہاں سے کہاں تک کرنی ہے؟ گاڑی پہ کرنی ہے, ٹانگوں سے کرنی ہے, گھوڑے پہ کرنی ہے, موٹر سائیکل پہ کرنی ہے. آپ نے ریس کرنی ہے, اوکے فیئر انف. کس پہ کرنی ہے, کہاں سے کہاں تک کرنی ہے, یہ تو بتاؤ نا یار. اللہ نے بتایا ہی نہیں. یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اتنی دیر سے, اور کیا کر رہا ہوں. تھینک یو ساحل بھائی, ستیہ فرمایا آپ نے. ایک نمبر مثال ہے. اس سے تو جو بہت زیادہ اگر کوئی دماغ نہیں بھی رکھتا اس کے بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنا فیک قسم کا اللہ نے مطالبہ رکھا ہے. جی ریحان صاحب آپ کچھ بول رہے تھے. ہاں, تو جیسے کسی دوسری چاہے کوئی دوسرا اور مذاہب ہے, اس میں تو پیرامیٹر کے ساتھ بھی یا قانون کے ساتھ بھی اس طرح کا چیلنج نہیں ہے نا. کیونکہ دوسری کسی کتاب نے یہ کلیم نہیں کیا کہ یہ لفظ بائی لفظ اللہ نے اتاری ہے, ان کے رب نے اتاری ہے. اچھا ریحان صاحب, ایڈم صاحب ایک مثال انہوں نے جو دیا ہے نا, آپ نے اتنا مست ایکسپلین کرنے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی چلو بیوقوفی والا وہ یہ رکھا اللہ نے مطالبہ, لیکن کم سے کم رکھا تو صحیح, باقی جگہ پہ تو وہ بھی نہیں ہے. تو مجھے بتاؤ کہ یہ بہتر ہے مطالبہ نہ رکھا جائے یا یہ بہتر ہے کہ بیوقوفی والا مطالبہ رکھا جائے؟ ریحان صاحب کون بہتر ہے؟ بیوقوفی والا تو جیسے بیوقوفی والا تو آپ کی سائڈ سے بولا جا رہا ہے نا. نہیں سر, ابھی آپ کو سکھایا کیوں بیوقوفی والا, ابھی آپ کو بتایا کہ ریس کرنی ہے, کہاں سے کہاں کرنی ہے پتہ ہی نہیں. ہاں, تو میں تبھی تو بول رہا ہوں ایسے اب کسی دوسری کتاب پیرامیٹر کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ قانون کے ساتھ پیرامیٹر کے ساتھ بہترین. اچھا اب مجھے بتائیں, کسی بھی دوسری کتاب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ان کے رب کا لفظ بائی لفظ کلام ہے؟ لفظ ب لفظ وہ اب بولا ہے کہ نہیں بولا, لیکن جتنے بھی مذاہب ٹیکسٹ بک ہے جو بول جاتی ہے کہ وہ سیدھے بھگوان کی اللہ کی دین ہے. نہیں کیا. سو ونس اگین دنیا کے کسی مذہب نے, جتنے مذہب میں نے پڑھے ہیں, کبھی انہوں نے لفظ بائی لفظ حرف بائی حرف اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ان کے رب کا کلام ہے. فار ایگزامپل اگر آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو کوئی بھی کرسچن اور جو جو کہ پڑھا لکھا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بائبل جو ہے وہ لفظ بائی لفظ حرف بائی حرف اس کے رب کا کلام ہے. وہ بتاتے ہیں کہ یہ والی کتاب, یہ والی کتاب, یہ والی کتاب, یہ والی کتاب موسیٰ نے لکھی, یہ والی کتاب, یہ والی کتاب, یہ والی کتاب سیمیول نے لکھی, یہ والی کتاب, یہ والی کتاب کنگز نے لکھی, یہ والی کتاب, یہ والی کتاب داؤد نے لکھی, یہ والی کتاب, یہ والی کتاب آئزیا نے لکھی, یہ والی کتاب, یہ والی کتاب میتھیو نے لکھی, یہ والی کتاب, یہ والی کتاب پال نے لکھی, یہ والی کتاب, یہ والی کتاب اس بندے نے لکھی. سو ایٹ دا اینڈ nobody says کہ اس میں سے یہ کتاب رب نے آسمان سے اتاری ہے. کوئی نہیں کہتا,
کوئی نہیں کہتا. اٹس اے ورڈ آف اے ہیومن. انسان نے بولا ہوا ہے, انسپائرڈ بائی گاڈ, جس کی انسپریشن لی تھی اس نے خدا سے. مطلب آپ لفظ یہ بول انسان رہے ہو ہو گیا. کہ ہاں مطلب آپ یہ بول رہے ہو کہ کوئی حکم یعنی گاڈ کا ہے تو اس کو ورڈ بائی ورڈ نہیں ہے, لیکن جو بات بتائی گئی ہے اس کو جو بھی دھرتی پہ ان کا دودھ تھا یا کوئی پیغمبر یا جو بھی تھا اس نے اپنے حساب سے اسے لکھا ہے انسپائرڈ ہو کر. بالکل اپنی لینگویج میں لکھا ہے. وہ جو دیکھا اس نے, جو اس کو ویژن دیا گیا یا جو اس کو کہا گیا, اس نے اپنی لینگویج میں اس کو لکھا ہے. یہاں اور ساتھ میں یہ بھی ضروری نہیں, اگر بائبل کی بات کرتے ہو تو اس میں صرف خدا کے لفظ نہیں ہیں, اس میں اس جگہ کے اس وقت کے جو ہسٹوریکل ایونٹس ہو رہے ہیں وہ بھی ہیں. ہسٹوریکل ایونٹس بھی ہیں کہ ایک بندے نے یہ حرکت کی ہے, اگر وہ نیڈ تھی اس جگہ کی لکھنے کی تو اس نے وہ بھی لکھی ہے کہ یار اس کنگ نے یہ والی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے فلانے نے یہ کیا. تو کیا وہ رب کا حکم تھا؟ نہیں. وہ جو لکھنے والا لیکھک ہے, ٹھیک ہے, جو آتھر ہے اس کتاب کا, وہ لکھ رہا ہے. کیا رب نے اس کو بولا تھا کہ نہیں یہ لازمن لکھو؟ نہیں. اس نے جو وہاں کا دودھ تھا, دودھ کا